یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے. یہاں مسلمان، ہندو، کرسچن، سکھ اور دوسرے مذہب کے ماننے والے سب مل کر برس ہا برس سے بہت ہی اتحاد کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے خوشیوں میں، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہو کر زندگی گزر بسر کرتے آ رہے ہیں. یہ نہ حجاب کا مسئلہ اس وقت تھا نہ اب ہے. بس اب ہم اس کو غیر ضروری طور پر اچھال کے ایک غلط راستے پر لے کر جانا نہ ہمارے لیے مناسب ہے نہ اوروں کے لیے مناسب ہے. بہت مشکل سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کی بیٹیاں پڑھنے والی بن جائیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو، چاہے وہ کرسچن کی بیٹی ہو. چونکہ دوسرے ملک اس وجہ سے ترقی کیے ہیں کہ وہ تعلیم میں نمبر 1 پہ ہے. اب یہاں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک دوسری چیزوں کو لے کے اچھالنا، اب اس پر ہم سیاست کرنا، یا یہ ہے کہ بچی وہاں کتابیں لے کے آ رہی ہے، ہم کیمرہ لے کے جا کے اسے ڈرا رہے ہیں کہ تو کیسے داخل ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ہم آپ سے اتنی ہی گزارش کرتے ہیں کہ کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے بھی پاس آئے گا، ہمارے پاس، اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو سمویدھان جو اس وقت ہمارے لیے جو اختیار دیا ہے اس کے حساب سے رہ کر تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے، اور کسی بھی طرح کی یہاں کسی کے لیے نہ ہندو بیٹی کے لیے پریشانی ہوگی نہ مسلم بیٹی کے لیے پریشانی ہوگی. جو بھی جیسا ان کے رواج سے جس طریقے سے یہ آگے تعلیم حاصل کریں، اس میں آپ بھی مدد کریں، ہم بھی مدد کریں. یہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ہو جائے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جس سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہے اسے لے کر اتنا اچھالا جائے کہ اب یہاں ایک دہشت پیدا ہو جائے، وہ مناسب نہیں. حضرت امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان رشادی صاحب دامت برکاتہ اور ہماری اس ریاست کرناٹک کے بہت ہی موقر محترم تنظیمیں، حضرات علماء اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی ایڈوکیٹس ہیں، وہ سب مل کر ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں اتحاد ہو، امن برقرار رہے، یہاں دہشت میں ہم زندگی نہ گزاریں کہ ایک عورت جو گیٹ پہ پہنچ کے برقع اتارنے پہ اسے مجبور کیا جائے. ایک غلط استعمال، جبکہ ہائی کورٹ نے اس طرح کا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا ہے. اب ڈی ڈی پی آئی یا حکومت کے دوسرے جو اس وقت چیزیں یہ ہیں وہ اس پر دباؤ ڈال کر ایک غلط راستے کی طرف لے جا کے دوسرا ماحول بنانا یہ بالکل نامناسب ہے. ہم حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں امن بھی برقرار رہے، یہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی کسی پر نہ آئے. اس لیے کہ ہر ایک کا ایک فیت ہوتا ہے، کوئی زبردستی نہیں کہ آپ حجاب پہن کے ہی آئے. یہ اسلام کا ایک عمل ہے. بہت سارے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تو اب اس کی وجہ سے اسلام کے عمل میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ جو حجاب ہے یہ اسلام کا ایسنشیل پارٹ ہے، یہ لازمی پارٹ ہے. اسی کو ہمارے علماء نے اور ہماری خواتین نے ذکر کیا ہے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے صرف 5 پلرز ہی ایسنشیل ہیں، اس کے علاوہ ایسنشیل نہیں ہے. نہیں، اور بھی بہت سارے جو ہیں ایسنشیل ہیں، حلال و حرام میں داخل ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جاؤ آپ اسے استعمال کرو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم آپ سے یہ آپ کے ذریعے سے ہماری اس ریاست کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم ہماری بیٹیوں کو کسی بھی طرح وہ پڑھ لے، قابل بن جائے، چاہے ہندو، اس کی ہم کوشش کریں. جیسے حضرت تنویر پیر ہاشمی صاحب نے فرمایا، ہمارے ملک کی دوسری پریشانیاں ہیں. بہت سارے وہ نوجوان جن کے پاس اس وقت یہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ان کی فکر کریں. بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ہم ان کی فکر کریں، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ پڑیں. بس یہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہماری ساری باتیں آپ کے سامنے
اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اپنی پسند ہونے کے اعتبار سے ان کا شخصی اور دستوری بھی حق ہے. ہم پوری ملت اسلامیہ اس موقع پر ان تمام بچیوں کے ساتھ اظہار تمام شہری اپنے آپ کو محفوظ کرے اور وہ اپنے فرض کو سمجھے اور اس بات کو یقینی بنا اپنے کیریئر یا تعلیمی سال کو کسی بھی طرح ضائع نہ کرے. لہذا ہم حکومت اور میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر احترام ہائی کورٹ کے عبوری حکم کی غلط تشریح نہ ہو. طلبہ اور اساتذہ کے تحفظ کا خیال رکھا جائے کرنے اور ہمارے معاشرے کے امن و سکون کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذمہ دار پریس کانفرنس کے ذریعہ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ حجاب کے مسئلے کو لے کر جس طرح ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے یہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے. جیسا کہ اس بات کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ حجاب اسلام کا ایک لازمی جزء ہے جو قرآن مجید سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اور حجاب ہماری طالبات آج کل میں کر رہی تھی یا حجاب لگا کر کے جنوری میں یا 2021 میں حجاب استعمال کر رہی تھی، ایسا کہیں سے نہیں ہے. حجاب کا استعمال تو پچھلے 1400 سالوں سے ہو رہا ہے اور آزادی ہند کے بعد ہماری طالبات حجاب کے ساتھ کالج ہائی اسکول جایا کرتی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے اور ایسی منصوبہ بند سازش کے جس کے ذریعہ ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہائی کورٹ کے انٹریم آرڈر کو غلط طریقے سے پیش کرنا اور پھر اسے غلط طریقے سے عملی جامہ پہنانا یہ بھی کہیں سے درست نہیں ہے. ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور آج کی اس پریس ریلیز میں جیسا کہ ساری باتیں آ گئی ہیں، ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں بہت ہی مخلصانہ طور پر کہ آپ فوری طالبات کے ایجوکیشن کے حوالے سے، چونکہ امتحان کا دور ہے، سنجیدگی کے ساتھ فوری طور پر پورے اسٹیٹ میں آرڈرز جاری کریں تاکہ طالبات حجاب کے ساتھ کالج میں پہنچ کر ذمہ داری کے ساتھ امتحان وغیرہ دے سکیں. پھر ہم ذمہ داروں سے بھی بالخصوص ہائی کورٹ میں چونکہ سماعت چل رہی ہے، ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ اسلام کا ایک لازمی جز ہے. اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. ہمارے اپنے دیش کا سنویدھان بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. اس پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ کون کیا کھائے گا، کون کیا پیے گا، کون کیا پہنے گا، جیسا کہ آرٹیکل 25 کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ویسے بھی ہمارے اپنے دیش میں بہت سارے مسائل ہیں. بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ہیلتھ کے سیکٹر میں ہم لوگ پریشان رہے ہیں. ابھی ہمارا دیش اس سے باہر نکلا نہیں ہے. ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے دیش کی بے روزگاری کیسے دور کریں، ہیلتھ کے سیکٹر کو کیسے مضبوط بنائیں، بہتر بنائیں. حجاب جیسے مسئلے پر گفتگو کر کے اس طرح سے طوفانی بدتمیزی برپا کرنا، اس کی ضرورت نہ صوبہ کرناٹکا کو ہے نہ ہمارے اپنے دیش کو ہے. ہمارے اپنے دیش کی گنگا جمنی تہذیب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہمارا دیش بہت ہی شاندار دیش ہے. ہم اپنے دیش کی عظمتوں پر ناز کرتے ہیں. ہمارے اپنے دیش کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے اپنے دیش کا سنویدھان بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی مضبوط ہے. ہندوستان میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمان ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، پورا اعتماد کرتے ہیں مکمل طور پر، اور ہمیں ہمارے دیش کی عظمتوں پر بڑا ناز ہے. امید کی جاتی ہے کہ اس حجاب کے مسئلے کو اس طرح سے نہ پیش کیا جائے جیسا کہ پیش کیا جا رہا ہے. اور ہمارے میڈیا کے جتنے ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان مدوں پر زیادہ توجہ کریں جس کی ضرورت اس وقت اس دیش کو ہے، سماج کو ہے، 125 کروڑ ہندوستانیوں کو ہے. امید کہ آپ تمام اس پر توجہ کریں. The galaxy of Muslim ulama and representatives of different Muslim organizations are gathered here to strongly condemn the forceful removal of hijab in educational institutions and to express our support to Muslim women's right to wear hijab. We have seen the wrong interpretation and application of the interim order of the High Court, which had specifically stated
that their order would be applicable only to those institutions, those colleges who have a CDC, College Development Council, and who have prescribed a uniform for their students. But unfortunately, we see that this interim order has been indiscriminately and widely applied all across the state, including high schools and other institutions. This has led to a very unseemly and very painful situation where we have seen that some vested interests have taken extra involvement in these matters, and some institutions have tried to enforce this order on their small children, on their students, on their teachers, and as reported today, even on the parents who are bringing their children to the schools. Their hijab has been removed forcefully, and they have been asked to remove the hijab outside the premises of the school in public view. And some of the media persons have been allowed to enter into classrooms and interview the small children and force questions on them. We think this is a highly inhuman, humiliating experience that these women and children have to go through, and we strongly condemn such incidents that have been happening over the last couple of days all over the state. ये बचाओ ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ऑर्डर के का वायलेशन हो रहा है या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि ऐसे गलत इस्तेमाल करने वालों को रोके। अब हुकूमत अपना काम नहीं करेगी तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। सर ये बताइए, आप कह रहे थे कि कुछ वायलेशन हो रहा है, क्या मकसद था? हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और यहाँ की हर बेटी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सब पढ़ने वाली बन जाए। तो यहाँ हिजाब को लेकर जो मसला हो रहा है, ये मसला बनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोर्ट के तरफ से वक्तिया तौर पर एक आर्डर पास किया गया है, जिस पर अमल गलत तरीके से करते हुए यहाँ प्रशासन DDP ऑफिस के ज़रिए या दूसरे ज़राए के ज़रिए जो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स हों, या ये है कि जहाँ डिग्री कॉलेज जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है और टीचरों के लिए भी यूनिफॉर्म नहीं है, उनको गेट के बाहर खड़ा करके उनका हिजाब उतरवाना। अगर छोटी बच्चियां हों, वो बच्चियां बस्ता लेके आ रहे हैं, बैग लेके स्कूल के आ रहे हैं, तो अब उनके पास कैमरे लेकर जाके उनको एक दहशत पैदा करवाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ अमन व अमान को बरकरार रखें। यहाँ हर एक तालीम हासिल करने का हक़ रखती है। ये हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाज़त दी है, सब यहाँ एक साथ तालीम हासिल कर सकें। ये छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर इसे इतना बड़ा ना करें कि जिसकी वजह से तमाम बच्चियाँ तालीम से महरूम ना हो जाएं। हिजाब को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब का क्या है? इस्लाम में हिजाब एसेंशियल है, लाजिम है, ज़रूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बाज़ मुसलमान औरतें उस पर अमल ना करें तो इसकी वजह से इसके लाजिम होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, बाज़ अहबाब अगर नमाज ना पढ़े, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा अगर ना रखें तो इसकी वजह से इसकी फ़र्जियत में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह हिजाब के लाजिम होने में, फ़र्ज़ होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि इस वक्त कोर्ट में मामला चल रहा है, आप अमन व अमान के साथ कोर्ट हमारी जो अदालतें हैं इंशाअल्लाह हक़ का फ़ैसला देंगे और हमारे संविधान की हिफाजत करेंगे। तो आप भी सब्र के साथ अपनी तालीम पर फोकस करें और जितने भी लोग हैं इनके तालीम में आप मदद करें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। सर आप कह रहे हैं कि जितनी ख़वातीन और बच्चियां जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने दस्तूरी हक के लिए,
हम पूरी मिल्लत इस्लामिया उनके साथ खड़े हैं। वो अपने दस्तूरी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में हैं। आप जो वीडियो की बात कर रहे थे, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं बच्चों के हिजाब की बात कर रहे हैं, उस पर क्या? इसीलिए हमने कहा कि अदालत ने जो कहा है उस पर आप अमल करें। जो अदालत का हुक्म है उसे छोड़कर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना न ये हुकूमत के लोगों के लिए दुरुस्त है न पुलिस के लिए दुरुस्त है। सर, हम ये कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो बस इसका गलत इस्तेमाल ना करें। कोर्ट की तरफ से ये वक्तिया आर्डर जो निकला है उस पर आप फिलहाल अमल करें। जिनके लिए कहा गया है फकत वो उस पर फोकस करें। इसके अलावा जब कोर्ट का आर्डर आएगा तो इंशाअल्लाह हमारे पूरे अदालतों पे हम भरोसा भी करते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है हम उस पर उम्मीद भी करते हैं। मौलाना साहब, एक अभी इशू हो रहा है कि कोर्ट कह रहा है कि कुछ कॉलेज में जहाँ पर सीबीसी है कमेटी, वहाँ पर बुर्का पहनकर नहीं जाना चाहिए। कमेटी पर डिसीजन है। मैं बात पूरी कर लेता हूँ। बच्चियाँ एतराज़ कर रही हैं कि अगर बुर्का नहीं है तो हम क्लास के अंदर नहीं जाएं। उन बच्चों के लिए आपके लिए क्या, आपकी तरफ से क्या सलाह है? बुर्का एग्जाम इम्पोर्टेंट है या बुर्का पहन के बाहर प्रोटेस्ट करना इम्पोर्टेंट है? अब इस वक्त कोर्ट में मसला चल रहा है, जहां जिस तरह से कोर्ट ने हिदायत दिए हैं उस पर आप अमल कर लें। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जब फैसला आएगा तो सबके लिए आसानियां पैदा होंगी। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक मैसेज है, सबके लिए पैगाम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हम चाहेंगे कि हिजाब के मसले में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कुछ बोलें और हमारे सूबा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी इस सिलसिले में अपनी बात पेश करें, इसलिए कि साचार कमेटी रिपोर्ट जो हमारे अपने मुसलमानों के हवाले से स्पेशली बनाई गई है, जिसमें मुसलमानों की एजुकेशनली और आर्थिक स्थिति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा कमज़ोर है, ये बताया गया। अब हमारे यहाँ बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, बेटियाँ हाई स्कूल जाना चाहती हैं, बेटियाँ कॉलेज जाना चाहती हैं। अगर उन्हें हिजाब के मसले में उलझाया जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस नारे पर या इस मैसेज पर कैसे अमल होगा? हम चाहेंगे कि हमारा देश हमारी बेटियों के साथ खड़ा हो जाए, जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि बेटी सबकी बेटी होती है, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम चाहेंगे कि हम हमारी बेटियों को पढ़ाएं और हमारी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए।